Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete afsana named as किस्सा एक शादी का by ज़रका सिकंदर. So let's start it. ये बानो किधर रह गई है? कोई उसे तो बुलाओ. हामिद मियाँ को बुलाए और आहत के साथ तस्वीरें बनवा ले. आखिर उसके भाई की शादी है. दूल्हा के साथ जी भर के तस्वीरें उतरवा लेने के बाद मिंजली मोमानी को अचानक से शहरबानों का ख्याल आया तो उन्होंने वहीं बैठे बैठे आवाज़ लगाई, ताई अम्मी. बानो आपा कह रही हैं कि अभी वो मसरूफ़ हैं. बारात के साथ जाने वाली मिठाई के टोकरे और निकाह के छुआरों का थाल गाड़ी में रखवा कर ही आएंगी. आहत के बराबर वाली नशिस्त पे बदस्तूर काबिज़ मोमानी अब अपनी लिपस्टिक दुरुस्त कर रही थी जब एक बच्चे ने आकर उन्हें इत्तला बहम पहुंचाई. अच्छी बहन है ये बानो भी, जिसके काम ही नहीं ख़त्म हो रहे, वरना तो लड़कियां ऐसे मौक़ों पर भाइयों के पास से ही नहीं हटती. रात उधर मेहंदी की रस्में चल रही थीं और इधर ये लड़की मोहल्ले भर में खाना बांटती भी रही थी. लिपस्टिक और आईना वापस पर्स में रखती मोमानी ने शहरबानों की अपने ही भाई की शादी में अदम दिलचस्पी पर इजहार अफसोस किया. क्यों बहन, हम कुछ नहीं लगते क्या आहत मियाँ के? सारे हकूक नन्यालियों के पास ही हैं. आप कहीं और जाके बैठ जाएं. अब किसी दूसरे को भी दुल्हा के साथ तस्वीरें बनवा लेने का मौका दें. कब से बारी की इन मुंतज़िर आहत की छोटी चच्ची के सब्र का पैमाना बिलाखिर लबरेज हो ही गया और वो पूरे इस्तेहकाक के साथ उनके सर पर आन खड़ी हुई. ए बहन, खफा क्यों होती हो? उठ जाऊंगी, ऐसी जल्दी भी क्या है? वो बस ज़रा सुहेल साहब आ लें. आहत के साथ हमारा एक फैमिली फ़ोटो तो बन जाए, फिर भले से आप भी बनवाती रहिएगा. अरे जाओ, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अपने अब्बा को तो ढूंढ लाओ. मोमानी को चच्ची की मुदाखलत इतनी नागवार गुजरी कि ताव में आकर उन्होंने अपने ही बच्चे को ज़ोरदार धमूका जड़ कर भगा दिया. उनका रूखा फीका सा जवाब अब चच्ची को भी इंतहाई बुरा लगा. अच्छा, अब समझी. यहाँ तो माथा देख कर टीके लगाए जा रहे हैं. जो जितनी बड़ी सलामी चढ़ाएगा उतनी ही इज्जत पाएगा. चच्ची बुड़बुड़ाती जन से वापस हो ली और मुंह फिरा के एक तरफ बढ़ गईं. अब गुस्से में धड़ाधड़ अपने बच्चों को पीटे जा रही थीं जो बाहर से खेल कर नए कपड़े गंदे कर आए थे. उनका तो मोमानी पर से अभी कल रात का गुस्सा नहीं उतरा था जब मेहंदी की तकरीब में खाने के दौरान उजलत में हलीम का डोंगा उठाते हुए मोमानी के हाथ से फिसल कर चच्ची के बड़े बेटे अंस पर जा गिरा था. हाय मेरा बच्चा! चच्ची तड़प कर उठी. बच्चा बेचारा हलीम में लथपथ हो गया. वो तो शुक्र है कि हलीम ज़्यादा गर्म ना थी और बच्चे को नुकसान न पहुंचा. आपको दिखाई नहीं देता क्या? वो धाड़ी तो मोमानी लगी फ़ौरन माजरत करने. चच्ची उन्हें सुनाना तो खूब चाहती थी मगर दीगर मेहमानों के बीच बचाव कराने पर सब्र के घूंट पी के रह गई और खूनख्वार निगाहों से मोमानी को घूरते बच्चे को लेकर गुसल खाने की जानिब दौड़ी. लो, बारात निकलने का वक्त हो चला है और अभी तक सलामियाँ ही नहीं शुरू हुई. पॉलर से तैयार होकर अम्मा सीधी हॉल कमरे में ही चली आईं जहां आहत दूल्हा बना बैठा था. हसन, तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? उन्हें तो देखो, तैयारी में वक्त लगाकर आज क्या वो औरतों को भी मात देंगे. अपने शौहर नामदार को वहां ना पाकर उन्होंने आईने के सामने खड़े टाई लगाने की सही में दस्तों गिरेबा हसन को दौड़ाया. और सुनो, उनसे कहना आते हुए नए नोटों की गड्डी भी लेते आए, वहीं अलमारी में धरी है. अम्मा ने वापस बुलाकर उसे याद दहानी कराई. उधर आहत का फ़ोन मुसलसल बजे जा रहा था. ओ मेरे भाई, कैसे समझाऊं तुम्हें कि देगों का जितना मसाला सामान आना था आ गया और इसी में ही वलीमे का खाना तैयार करो. मैं एक पैसा भी नहीं ऊपर देने वाला. नाई का फ़ोन सुनते ही आहत गजबनाक होने लगा. ओहो, घी कम है तो क्या हुआ? कौरमे में से उसकी मिकदार घटा कर तुम मतंजन में बढ़ा लेना. मुझे बताओ, इसमें मसला क्या है? कुछ अपना दिमाग भी इस्तेमाल करो या सब कुछ मैं ही बताऊं? खुद सोचो कि घी का भाव कहाँ जा रहा है और डॉक्टर तो वैसे भी आजकल ज़्यादा घी खाने से मना करते हैं. ज़्यादा घी खाने से मना करते हैं? क्यों तुम मेहमानों को बीमार करने के दर पे हो? दूसरी जानिब नाई भी अपनी बात पर बजिद था. तुम्हारे जो जी में आए करो भाई, और मुझे कम से कम सलामियाँ तो सुकून से वसूल कर लेने दो. अब आहत ने भुन्ना कर फ़ोन ही बंद कर डाला. अब्बा, ये क्या, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अब्बा को निक्कर बनियान में कपड़े
میری زبان کو کیا ہو گیا۔ ابا کو نکر بنیان میں کمرے کے چکر کاٹتے دیکھ کر حسن نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ اور باہر اماں خفا ہو رہی ہیں، جلدی کریں ابا، اور آتے ہوئے ساتھ الماری میں سے نئے نوٹوں والی گڈی بھی یاد سے لیتے آئیے گا۔ ارے مجنوں، کیا یوں ہی چلا آؤں کپڑوں کے بغیر ہی؟ شدید غصے میں ابا حسن پر ہی چڑھ دوڑے۔ ہے کچھ فکر تمہاری ماں کو میری؟ خود تو بننے سورنے اس عمر میں بھی سیلون چل دی، اور میں یہاں بے یار و مددگار۔ بھائی میرے کپڑے الماری میں ٹنگے ہوئے ہیں، چابی ہوگی تو نکلیں گے باہر۔ چابی تو بانو آپا کے پاس ہوتی ہے، ابھی لایا۔ بھاگم بھاگ جا کر وہ شہر بانو سے چابی لے آیا اور جلدی سے لاک کھول کر کپڑے نکال کے ابا کے حوالے کیے۔ سیاہ رنگ کی شیروانی اور سفید لٹھے کی شلوار میں ملبوس سلیقے سے بال بنائے خوشبوؤں میں مہکتے ابا جب باہر نکلے تو سامنے سے آتی ایک مہمان خاتون کو سلام بجا لائے۔ کیسی ہیں بہن، آپ تشریف رکھیے، میں گھر کی کسی خاتون کو بھجواتا ہوں۔ وہ خاتون جواباً انہیں شعلہ بار نظروں سے دیکھے گئیں تو ابا سچ میں گھبرا گئے۔ لگتا ہے ابا جی شاید آپ نے اماں کو نہیں پہچانا۔ بانو کے توجہ دلانے پر وہ حق دک اماں کو دیکھے گئے۔ مہرون اور گولڈن کامدار سوٹ پر میک اپ اور جیولری کے ساتھ آئرن کیے بالوں پہ ٹیکا جھومر، وہ ان کی زوجہ محترمہ تو کہیں سے نہ لگ رہی تھی، بلکہ کسی کم عمر حسین دوشیزہ کو بھی مات دے رہی تھی۔ کیوں ملک صاحب، کیا ہو گیا؟ آپ کی نظر جو آج مجھے ہی پہچاننے سے آ رہی ہیں۔ ان کے آگے اپنا جھومر دکھاتی وہ ایک ادا سے لہرائیں تو مہمانوں سے بھرا گھر اس کشتے زعفران بن گیا۔ ہاں بھائی، سنتے آئے تھے کہ میک اپ شکل اور عمر بدل دیتا ہے، آج آپ کو دیکھ کر پختہ یقین ہو گیا۔ اماں کو ان کی گرجدار آواز سے پہچانتے ابا بالوں پر ہاتھ پھیرتے خجالت سے مسکرا دیے۔ بارات اب نکلنے کو تیار تھی۔ احد کی گاڑی کے ساتھ باقی گاڑیوں کو روانہ کر کے شہر بانو حامد کو ڈھونڈتی باراتیوں والی بس میں چلی آئی۔ کھچا کھچ بھری بس میں حامد کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ بانو، میں یہاں ہوں۔ بس کی آخری سیٹ پہ اکڑوں بیٹھے حامد نے ہاتھ ہلا کر اسے بلایا۔ شہر بانو نے آ کر اس کے برابر بیٹھے ایک بچے کو گود میں لے کر جب خود بیٹھنا چاہا تو سیٹ چھن جانے کے غم سے بچہ پورا منہ کھول کر رو دیا۔ بمشکل اسے بہلا کر بانو کی نگاہ حامد پر پڑی جو پرشوق نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے پر لالی بکھیرتی۔ پتہ ہے بانو، اس ساری بارات میں آج تم سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے۔ حامد نے قریب ہو کر دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ فیروزی کامدار ساڑھی، پھر میک اپ کے نام پہ لپسٹک لگائے، جوڑے میں پروئے گلاب اور موتیے کے پھول، گلے میں اپنی شادی والا ہار سیٹ پہنے وہ واقعتاً پیاری لگ رہی تھی۔ حامد، نہ کریں اتنی تعریف، سارے انتظامات دیکھنے میں تو ٹھیک سے تیار بھی نہیں ہو پائی۔ اگلی نشست پر براجمان چھوٹی چچی کی جانب دیکھتی بانو نے کہا جو انہی کی طرف کان لگائے ہوئے تھی۔ رازداری سے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ واللہ اس سادگی میں بھی تم اتنا غضب ڈھا رہی ہو تو پھر تیار ہو کے کیا عالم ہوتا۔ وہ شوق ہوا اور ہولے سے گنگنانے لگا۔ میں جو شاعر کبھی ہوتا تیرا صحرا کہتا، چاند کو چاند نہ کہتا تیرا چہرہ کہتا۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ بانو کی مترنم ہنسی بس کے زوردار بج اٹھنے والے ہارن میں تحلیل ہو گئی۔ توبہ توبہ، ایک اکلوتا داماد اور اتنی بے قدری کہ اسے بھی ہم عام باراتیوں والی بس میں بٹھا دیا گیا۔ یکایک چھوٹی چچی نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے اور بلند آواز میں دیگر رشتہ داروں کو بھی ان کی طرف متوجہ کیا تو ایک ساتھ کئی سر پیچھے کو گھوم گئے۔ ہم تو ٹھہرے کم حیثیت، بھلا ہمیں کس نے پوچھنا ہے؟ یہاں تو داماد جی کو کسی نے لفٹ نہیں کرائی۔ شہر میں گاڑیوں کا کال پڑ گیا تھا جو ایک مہران بھی ان کے لیے منگوائی نہ جا سکی۔ نئے سمدھی کیا سوچیں گے جب لڑکے کی اکلوتی بہن اور بہنوئی بس میں سے نکلیں گے؟ چچی کے لیے دل کی بھڑاس نکالنے کا اس سے اچھا موقع اور کہاں تھا؟ انہیں تو پہلے ہی دلہا کی گاڑی میں جگہ نہ ملنے کا کلک تھا، کیونکہ منجلی ممانی نے یہاں بھی پھٹتی دکھائی۔ بارات روانگی سے بہت پہلے ہی اپنے چاروں بچوں کو لے کر وہ گاڑی کی پچھلی نشستیں سنبھال چکی تھی۔ شہر بانو نے کس مشکل سے اماں کے لیے جگہ بنائی، وہ بھی یوں کہ ایک بچہ اماں کو اپنی گود میں بٹھانا پڑا تھا، اور ابا کے لیے تو احد کے دوستوں والی گاڑی میں گنجائش نکالی گئی تھی۔
نہیں نہیں چچی، ایسی کوئی بات نہیں، حامد نے لگاتار بولتی چچی کو صفائی دے کر چپ کروانا چاہا۔ حسن بڑا مصر تھا مجھے اپنے ساتھ دوستوں کی گاڑی میں بٹھانے پر، وہ تو میں خود منع کر کے یہاں چلا آیا کہ خواہ یہ لڑکے میری وجہ سے آزادی کے ساتھ ہنس بول نہیں پائیں گے چچی، بلکہ یوں بس میں آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر جانے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ شہربانوں کے بیچ میں بول اٹھنے پر چچی لاجواب ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ چلو بھائی لڑکو، شروع ہو جاؤ سب، پھر سے گانا بجانا، آخر پتہ تو چلے یہ باراتیوں کی بس ہے۔ حامد نے اٹھ کر ایک زوردار نعرہ لگایا کہ شادی ہال تک پہنچنے میں بس کے اندر پھر خوب ہلا گلا رہا۔ گانوں اور ماہیوں سے لے کر بھنگڑا، لڈی، ڈانس سب کچھ چلتا رہا۔ بس میں موجود بچے، بڑے، عورتیں، یہاں تک کہ بزرگ بھی لطف اندوز ہوتے رہے۔ بارات کا استقبال بڑے اچھے طریقے سے کیا گیا۔ نکاح اور کھانے کے بعد دلہن شیزہ کو احد کے برابر لا کر بٹھایا گیا تو ساتھ ہی رسمیں بھی شروع ہو گئیں۔ احد کو سلامی میں موٹر بائک پیش کی گئی، اماں کو سونے کے 2 جڑاؤ کنگن، جبکہ ابا اور حامد میاں کے لیے قیمتی گھڑیاں تھیں۔ اکلوتی نند ہونے کے ناطے شہر بانوں کو بھی 1 عدد سونے کا سیٹ دیا گیا۔ آنٹی میں یہ سیٹ نہیں لوں گی، شہر بانوں کا اتنا کہنا تھا کہ مہمانوں سے بھرے ہال میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ باراتی احد کے سسرالیوں کی عمارت سے ابھی ٹھیک طرح مروب بھی نہ ہو پائے تھے کہ بانوں کے اس اعلان پر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ہائے اب کیا ہو گیا؟ اے سی کی ٹھنڈی ٹھار ہواؤں میں بھی شیزہ کی نانی پسینے میں نہا گئی۔ پتہ نہیں لڑکے کی بہن کس بات پر خفا ہو گئی جو سیٹ لینے سے ہی انکار کر دیا۔ کتنا منع کیا تھا میں نے فریقوں کہ مت دو بیٹی کا رشتہ غیر برادری میں، مگر مان کے نہیں دی یہ لڑکی۔ اب دیکھ لے نتیجہ۔ نانی بولے بنا نہ رہ پائی۔ بانو آپی کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو ایسی نہ تھی، اب جیسا بھی ہے چپ کر کے رکھ لیں۔ بے چینی سے پہلو بدل کر احد نے بڑی بہن کو گرکا۔ ایک لہجہ تو حامد بھی بیوی کے اس اعلان پر ساکت ہو گیا۔ بیٹا اگر آپ کو یہ والا سیٹ پسند نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، میں ابھی کسی کو بھیج کر دوسرا منگوا لیتی ہوں۔ شیزہ کی امی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپا نہ پائی تھی۔ نہیں آنٹی اس کی ضرورت نہیں، وہ یہ سیٹ بہت ہی خوبصورت ہے۔ بانو نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ میں سمجھتی ہوں آنٹی کہ آپ نے ہمیں اتنی پیاری بیٹی دے دی، بارات کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ احد اور اماں ابا کو اتنے قیمتی تحائف دیے، پھر کسی اور چیز کی گنجائش بچتی ہے کیا؟ میں اپنی شادی پر تو بول نہیں پائی تھی، مگر اب تو کہہ سکتی ہوں کہ ایسی تمام رسموں کو ختم ہونا چاہیے جو بیٹیوں کے والدین کو مشکل میں ڈال دیں۔ بہت خوب بانو، مجھے تم پر فخر ہے۔ حامد نے بھی اپنی گھڑی شیزہ کی امی کو لوٹا دی۔ آنٹی شہر بانو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہماری آج کی نسل کو سمجھنا ہوگا کہ شادی ایک مذہبی فریضہ ہے نہ کہ رسم۔ دونوں میاں بیوی کے اس فیصلے کو سراہتے ہوئے سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ کچھ دیر بعد احد تو شادوں فرحاں بڑے وقار کے ساتھ اپنی دلہن کو لے کر روانہ ہو گیا۔ پیچھے پیچھے تمام مہمان بھی چل دیے۔ شہر بانو اور حامد کا یہ فیصلہ جہاں انہیں سب کی نظروں میں معتبر کر گیا، وہیں اس نے چند ہی صحیح مگر لوگوں کی اس سوچ کو ضرور بدلا تھا کہ معاشرے میں رائج بہت ساری فضول رسموں کو ختم کرنا اگرچہ کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں، مگر جدھر بات آپ کی اپنی ذات سے متعلق ہو وہاں بارش کا پہلا قطرہ بننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنر، دس واز دی اینڈ آف دی ناول قصہ ایک شادی کا۔ ویسے ناول نہیں، افسانہ تھا۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.